بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میری بیوہ ساس نے گھر کے کاموں کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی تھی، مگر حیرت تب ہوتی جب وہ نوکرانی بڑی سی چادر اوڑھ کر ہمارے گھر آتی اور آتے ہی ساس کے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لیتی، اور پھر جب 2 گھنٹے بعد کمرے سے باہر نکلتی تو کام کیے بنا ہی گھر سے چلی جاتی۔ میں اپنی ساس سے شکوہ کرتی تو وہ گھبرا جاتی اور کہتی بہو وہ میرے کمرے میں کام کر کے چلی جاتی ہے۔ اب مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا۔ ساس کا راز جاننے کے لیے ایک دن نوکرانی کی چادر اوڑھ کر جو ہی اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں تو میرا نام رمشا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اسی وجہ سے بہت لاڈلی بھی تھی۔ گھر کے کام کاج میں مجھے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد جب پورے گھر ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے فرمائش کی کہ وہ میری مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھ دیں، مجھ سے اتنے کام نہیں ہوتے۔ میرا شوہر میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا رمشا ہم گھر میں صرف 3 لوگ ہوتے ہیں، 3 لوگوں کے کام زیادہ تو نہیں ہوتے۔ میں اپنے شوہر سے روٹھ گئی اور بولی سیف مجھے نہیں پتا، بس آپ مجھے ملازمہ رکھ کر دیں۔ سیف نے حامی بھر لی تھی۔ وہ کہنے لگے اچھا میں امی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، مگر جب میری ساس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی سیف تم جانتے ہو نا مجھے باہر کی عورتوں کے ہاتھ کا کام نہیں پسند، میں نے آج تک اپنے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں رکھی تو اب کیوں رکھوں گی۔ سیف نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک میری امی راضی نہیں ہو جاتی میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ میری ساس ذرا کرخت مزاج کی تھی، میں ان سے دبتی بھی بہت تھی، اس لیے ان کا کہا چپ چاپ مان لیا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، مگر ایک دن بڑی عجیب سی بات ہوئی تھی۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک عورت کھڑی تھی جس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا۔ میں اس کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی اور بولی آپ کون ہیں؟ تو وہ عورت گھبرا گئی اور نظریں چرانے لگی، مگر میری کسی بات کا جواب دیے بنا ہی گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، کہیں وہ کوئی چور تو نہیں تھی۔ میں بھاگ کر اس کی جانب لپکی تھی، تبھی میری ساس اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں بولی آنٹی یہ عورت زبردستی ہمارے گھر میں گھس آئی ہے۔ میری ساس اس عورت سے کہنے لگی تم میرے کمرے میں جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس بولی اس لڑکی کا نام ذکیہ ہے، میں نے ہی اسے بلایا ہے، یہ آج سے ہمارے گھر کے کام کاج کیا کرے گی۔ یہ بات سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری لاٹری لگ گئی ہو۔ میں نے سارا کام وہیں پر چھوڑا اور خوشی خوشی اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ لیٹتے ہی نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ پھر مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں لیٹی ہوئی ہوں، نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیت گئی تھی جب میرے شوہر نے مجھے آ کر جگایا تھا۔ وہ کہنے لگے رمشا کیا بات ہے، تم یوں کیوں سو رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بولی جی طبیعت تو ٹھیک ہے، بس یوں ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ سیف کہنے لگا اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم میرے لیے کھانا لگا دو۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا کہ کب مجھے پھر سے پکا پکایا کھانا ملے گا۔ میں خرامہ جلدی کچن میں آ گئی تھی، یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں تو کچھ پکا ہوا پڑا ہی نہیں تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اپنی ساس سے بولی امی ذکیہ کچھ پکا کر نہیں گئی کیا؟ سیف بھی وہیں آ گئے تھے، وہ میری جانب بڑی حیرت سے دیکھ کر بولے کون ذکیہ؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی شاید بہو نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ پھر مجھ سے آہستہ سے بولی اگر اس ملازمہ کے متعلق سیف کو کچھ علم ہو گیا تو میں تمہیں طلاق دلوا کر گھر سے نکال دوں گی۔ طلاق کی دھمکی سن کر میں نے اپنے لب سی لیے تھے اور جلدی سے کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اگر ملازمہ رکھ ہی لی تھی تو اسے کھانا پکوانے میں کیا حرج تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل جب ذکیہ کام کرنے آئے گی تو میں اسے کہہ دوں گی کہ کھانا بھی پکا کر جاؤ۔ اگلے دن دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تو میں نے ہی دروازہ کھولا تھا، سامنے ہی ذکیہ کھڑی تھی۔ اس نے آج بھی خود کو مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بات کیے بنا ہی گھر میں داخل ہو گئی اور پھر تیز چلتی ہوئی میری ساس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ آج میں بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی، مگر اس نے جاتے ہی اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔
یہ بات بہت حیران کن تھی کہ ایک ملازمہ کی اتنی جرأت کیسے ہو گئی کہ وہ مالکن کے کمرے کو لاک کر کے کام کرے۔ میں باہر صحن میں ہی بیٹھ کر ذکیہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا جب وہ کمرے سے باہر آئے گی تو اسے سمجھا دوں گی کہ کون کون سا کام کرنے والا پڑا ہے۔ خیر میں باہر بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ ذکیہ پورے 2 گھنٹے میری ساس کے کمرے میں بیٹھی رہی تھی اور جب وہ باہر نکلی تو بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے جانے بڑھی مگر وہ مجھے دیکھ کر تقریباً بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں تو سکتے کے عالم میں کھڑی تھی کہ یہ کتنی بدتمیز سی ملازمہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کی شکایت اپنی ساس سے جا کر کرتی ہوں، اس لیے بنا دستک دیے ہی ساس کے کمرے میں چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر تو حیران رہ گئی تھی کہ میری ساس کی حالت بھی بڑی عجیب سی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور فوراً سے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ پھر رات تک میری ساس کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ میں چپ چاپ کر کے کام کرتی رہی۔ سیف سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ ملازمہ کے متعلق سیف کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن بھی ملازمہ گھر آئی اور سیدھی میری ساس کے کمرے میں چلی گئی، پھر گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگائے بنا ہی باہر نکل گئی۔ مجھے بہت غصہ آتا، چند دن تو برداشت کیا مگر پھر اپنی ساس کے سامنے شکوہ کر ہی بیٹھی کہ پہلے تو آپ ملازمہ کو کام پر ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی، اب اگر رکھ ہی لی ہے تو یہ کام چور لڑکی کسی کام کو ہاتھ لگائے بنا ہی بھاگ جاتی ہے۔ میری ساس کے ماتھے پر پل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی وہ ملازمہ میرے کمرے کا کام کر جاتی ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر میری ساس کے کمرے میں ایسا کون سا کام ہوتا ہے جسے کرتے کرتے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، دل میں ٹھان لیا تھا کہ اس ملازمہ اور ساس کا راز پتہ کر کے ہی رہوں گی، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ آخر میں ان کے راز سے پردہ کیسے اٹھاتی۔ ساس سے کچھ پوچھتی تو وہ ماتھے پر پل ڈال دیتی اور ملازمہ تو مجھے دیکھ کر ہی گھر سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار میں نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا، اب بس اس منصوبے پر عمل کرنا باقی تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے ملازمہ کے آنے کا وقت نوٹ کیا تھا۔ وہ ہر روز 2 بجے ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ آج جب 2 بجے وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے دروازے سے سر باہر نکال کر اسے کہہ دیا کہ میری ساس گھر پر نہیں ہے، وہ محلے میں ایک فوتگی پر گئی ہے۔ میری بات سن کر ملازمہ کچھ کہے بنا ہی واپس چلی گئی تھی۔ وہ تو کچھ بولتی بھی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ گونگی ہو۔ خیر میں جلدی سے گھر واپس آئی اور ایک بڑی سی چادر سے خود کو ڈھک کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس بھی شاید ملازمہ کی ہی منتظر تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ لاک کیا اور واپس مڑی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میری ساس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور ایک ایسی بات بولی کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ تو… میں ایک جھٹکے سے اپنی ساس سے علیحدہ ہوئی اور بولی آنٹی یہ سب کیا ہے؟ میری ساس نے جب مجھے دیکھا تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی مر جائے گی۔ میں نے اپنی ساس کی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور بولی آنٹی آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، نہیں تو ایک ایک بات سیف کو بتاؤں گی۔ میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے سیف کو کچھ مت بتانا، میں تمہیں ساری حقیقت بتا دیتی ہوں۔ دراصل یہ جو ملازمہ ہے اس کا اصل نام ذکیہ نہیں ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں اس کی شناخت تم سے چھپانا چاہتی تھی۔ میں زمانے والوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں چوری چھپے کس سے ملتی ہوں۔ دراصل تم یہ ایک بڑی سی چادر میں ڈھکی ہوئی لڑکی دیکھتی ہو نا، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام سدرا ہے۔ میرے 2 بچے تھے، سیف بڑا تھا اور سدرا اس سے چھوٹی تھی۔ سیف ایک سخت مزاج لڑکا تھا، وہ سدرا پر بہت روک ٹوک کیا کرتا تھا جبکہ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں سیف کو منع کرتی تو وہ غصے سے کہتا امی آپ کو نظر نہیں آتا کہ سدرا کے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں؟ میں بھی غصے سے کہتی نہیں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے۔ اگر تم لوگوں کا باپ مر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سدرا کے باپ بن جاؤ، تم دونوں کے سر پر میں موجود ہوں۔ میں سدرا کی بے جا حمایت کیا کرتی تھی مگر پھر تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ سدرا میرا مان توڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو گئی تھی، میرا سیف تو کسی سے نظر ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں دن رات سدرا کو بددعائیں دینے لگی تھی۔ میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، لوگوں کے رویے دیکھ دیکھ کر اس نے تو جینے کی لگن ہی چھوڑ دی تھی۔ ایک بیٹی نے ویسے ہی سر میں خاک ڈال دی تھی اور بیٹا بیمار رہنے لگا تھا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنا پرانا گھر بیچ کر ہم نئی شہر آ گئے اور یہاں آ کر بس گئے۔ میں نے سیف کی تم سے شادی کر دی مگر میں سدرا کو اب بھی ہر وقت بددعائیں دیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے میرے اپنے لوگ چھوٹ گئے تھے۔ تمہیں معلوم ہے نا رمشا، والدین کی بددعائیں لگ جایا کرتی ہیں،
اتنا کہہ کر میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی میری بدعا بھی میری سدرا کو لگ گئی۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی کہ کسی نے آ کر میرا پلو پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی سدرا تھی۔ وہ کہنے لگی امی میری ایک بات سن لیں۔ میں نے اسے ایک موقع دیا تو اس نے روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی امی میں جس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی وہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ اس کے والدین نے تو مجھے پہلے ہی قبول نہیں کیا تھا۔ اب جب ان کے جوان بیٹے کی موت بھی ہو گئی تو انہوں نے مجھ پر سارا الزام دھر دیا کہ وہ میری نحوست کی وجہ سے مر گیا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں یہاں وہاں دھکے کھاتی رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ اپنے والدین کا دل دکھانے والے انسان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ امی میں نے گزر بسر کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا ہے۔ میرے حالات بہت خراب ہیں۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنی بیٹی کی دکھ بھری کہانی سن کر رونے لگی تھی۔ ماں ہونا میں دل پسیج گیا تھا۔ میں نے سدرا کو اپنے نئے گھر کا ایڈریس دے دیا تھا اور اسے بولی کہ تم دن 2 بجے مجھ سے ملنے آنا، مگر یاد رکھنا مکمل پردے میں آنا تاکہ میری بہو بھی تمہیں پہچان نہ سکے۔ میں نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ یہ لڑکی کام کرنے والی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری بات کا یقین کر لو گی کیونکہ تمہیں کون سا پتہ تھا کہ میرے 2 بچے ہیں۔ خیر سدرا میرے پاس آتی اور بس روتی رہتی۔ میں بھی اس کے غم سن کر رونے لگتی تھی، اس لیے سدرا کے جانے کے بعد کمرے سے نہ نکلتی کہ کہیں تمہیں علم ہی نہ ہو جائے کہ تمہاری ساس روتی رہی ہے۔ میں سدرا کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتی ہوں تاکہ اسے لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی آنٹی آپ سدرا کو گھر کیوں نہیں لے آتی؟ میری ساس کہنے لگی میری مجبوری ہے۔ سیف نے سدرا کی وجہ سے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے بدگمان ہو جائے کہ میں اس کی عزت نیلام کرنے والی لڑکی کو پھر سے گھر لے آئی ہوں۔ میں یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی آنٹی سدرا کا کیا مستقبل ہوگا؟ میری ساس خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے خود سدرا کے لیے کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے اس کا رشتہ ڈھونڈا اور اپنی ساس کو بتا دیا۔ میری ساس یہ سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ آج سدرا کا نکاح ہو گیا ہے، وہ اپنے گھر میں بس چکی ہے۔ میری ساس میری بہت زیادہ شکر گزار ہے، جبکہ میں بھی بہت خوش ہوں۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سنتے رہیے۔ شکریہ۔